السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں JD نیوز۔ میں ہوں ہیرا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عوام کو معیاری تفریح بہترین فنکاروں کے ذریعے فراہم کرتے رہیں گے۔ عوام کو چاہیے کہ حکومتی SOPs پر عمل کریں۔ تفصیل کے مطابق پروڈیوسر فخر ملتان آصف خواجہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج جمعہ 1 اکتوبر کو ناز تھیٹر پر ایک ایسا ڈرامہ شروع ہوگا جو میلسی کی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پاک فضائیہ کے 3 ایئر آفیسرز کو ایئر مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ 30 ستمبر 2021 حکومت پاکستان نے پاک فضائیہ کے 3 ایئر آفیسرز کو ایئر مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی۔ ترقی پانے والوں میں ایئر مارشل چودھری احسن رفیق، ایئر مارشل وقاص احمد سلہری اور ایئر مارشل احمد حسن شامل ہیں۔ صوبائی محتسب بلوچستان نذر محمد بلوچ نے ذوب میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ عوام کے مسائل کا احساس ہے۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ ذوب قومی جرگہ ہے چیئرمین اختر شاہ مندوخیل نے ذوب میں جعلی ڈومیسائل اور لوکل کے بارے میں صوبائی محتسب کو بریفنگ دی اور کہا کہ پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں نے لوکل عوام کا حق مارا ہے اور جعلی ڈومیسائل پر ملازمت حاصل کی ہے، جس کے خاتمے کے لیے عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ذوب میں صوبائی محتسب کا ضلعی لیگل ایڈوائزر مقرر کرنے کا اعلان کیا، جس سے ضلعی سطح پر عوام کے مسائل کو حل کرے۔ اس موقع پر PTI کے سینٹرل ریجن صدر خواتین ونگ زلیخا عزیز مندوخیل، اسسٹنٹ کمشنر کاکڑ خراسان جار اللہ کاکڑ، شمالی ریجن کے جنرل سیکرٹری نصر اللہ مندوخیل، ضلعی صدر داؤد خان مندوخیل، کارکن راز کے محمد شیرانی، قومی جرگے کے اختر شاہ، بسم اللہ مندوخیل، بلوچستان عوامی پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خیر محمد مندوخیل، PTI کے گلستان خان کے علاوہ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کری۔ انہوں نے سینٹرل جیل کے دورے کے موقع پر قیدیوں سے ملاقات کی، 2 قیدیوں کے جرمانے ادا کیے اور ان کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ رفیق کاکڑ بھی ہمراہ تھے۔ بعد ازاں انہوں نے سول اسپتال کا دورہ کیا اور سول اسپتال کی ناقص صورتحال اور ادویات کی کمی، ڈاکٹروں کی غیر حاضری پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ کھلی کچہری میں سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد احسان الحق مندوخیل، محکمہ زرعی انجینئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر خان مندوخیل اور دیگر نے شرکت کی۔ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر ایدی بحری خدمات کی ٹیمیں بھی شہر کے مختلف مقامات پر تعینات کر دی گئیں۔ بحری ٹیمیں کشتی، لائف جیکٹ اور دیگر ضروری سامان سے لیس ہیں۔ شہری کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے 115 پر کال کر کے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ PTI کے جھنڈے غیر قانونی طریقے سے سرکاری پولوں پر لگانے سے تیز ہوا میں کھمبے گر گئے ہیں۔ کراچی ملینیم ہال کے پاس عوام کے جان و مال کے دشمن PTI ہر طرح سے عوام کی جان و مال لینے پر تلی ہوئی ہے۔ مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے میں غفلت برتنے پر سیشن عدالت نے ڈپٹی کمشنر کورنگی، ایڈمنسٹریٹر کورنگی سمیت اہم افسران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سانحہ مہران ٹاؤن کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سیشن عدالت نے سرکاری اداروں کو مجرمانہ غفلت کا مرتکب قرار دے دیا ہے اور پولیس کو مفرور افسران کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفرور ملزمان میں DC کورنگی، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور جنرل مینیجر کے الیکٹرک شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہیڈ آف نیو کنیکشن کے الیکٹرک ایگزیکٹو انجینئر کے DA زاہد حسین اور ڈائریکٹر سول ڈیفنس صفدر علی باگیو بھی مفرور ہیں۔ انچارج فائر بریگیڈ اشتیاق احمد مفرور ملزمان میں شامل ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر تمام ادارے اپنی ذمہ داری ادا کرتے تو معصوم افراد کی جان نہ جاتی۔ عدالت نے محکمہ لیبر کے افسران کا نام ملزمان کی فہرست سے نکالنے کا حکم دیا اور کہا کہ محکمہ لیبر نے فیکٹری کو نوٹس جاری کیا تھا۔ فیکٹری مالکان کے خلاف لیبر کورٹ میں کیس بھی دائر کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے پولیس کے چالان منظور کرتے ہوئے کارروائی کا حکم دے دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ تفتیشی حکام ڈپٹی کمشنر اور دیگر کو بچانا چاہتے ہیں، تاہم جرم میں بالواسطہ ذمہ داروں کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جرم کو روکنے میں ناکامی شریک جرم ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے ابتدائی تحقیقات شروع کر دیں۔ فیکٹری کے چوکیدار کا بیان قلم بند کیا گیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فیکٹری سے چند قدم کے دور تھانے کی نفری بھی تاخیر سے پہنچی تھی اور مختلف محکموں کی غفلت سے ریسکیو آپریشن میں بھی تاخیر ہوئی۔ کورنگی فائر اسٹیشن میں 2 گاڑیاں موجود تھیں اور ڈرائیور نہ ہونے کی وجہ سے ایک گاڑی روانہ ہوئی۔
وزیر برائے صنعت و تجارت اور محکمہ امداد باہمی جام اکرام اللہ دھارجیو کا پنو عاقل کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ خورشید شاہ کی نون لیگ میں شمولیت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ جام اکرام اللہ دھارجیو نے کہا، مریم اورنگزیب اور خورشید شاہ کی ملاقات معمول کا حصہ ہے۔ تحریک انصاف جان بوجھ کر جھوٹی خبریں پھیلاتی ہے۔ پنو عاقل کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کنٹینر پہ کھڑا ہو کر لمبی لمبی چھوڑتا تھا، کہتا تھا کہ تیل، آٹا، چینی مہنگی ہو تو سمجھ جانا وزیر اعظم چور ہے۔ انہوں نے کہا، آپ خود وزیر اعظم ہیں اور ہر چیز مہنگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ موجودہ وزیر اعظم چور ہے۔ روزمرہ کی بنیاد پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، عوام مہنگائی کا بوجھ تلے پس رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے اعلان کیا ہے کہ آج بارش کے پیش نظر سندھ بھر میں تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ فیصلے کا اطلاق نجی تعلیمی اداروں پر بھی ہوگا۔ جامعہ کراچی نے آج ہونے والے تمام امتحانات منسوخ کر دیے۔ پیٹرول آج سے 4 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 127 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 343.40 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے، مٹی کا تیل 7 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 343 روپے 40 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کی شدت میں کمی، مثبت کیسز کی شرح 3% سے بھی نیچے آ گئی۔ کورونا کی 1411 نئے کیسز سامنے آئے، 49,049 ٹیسٹ کیے گئے، کی شرح 3% سے نیچے آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز، یہ تھا اب تک کا بلیٹن، ملتے ہیں کچھ دیر بعد۔